آبادی کے لحاظ سے، رقبے کے لحاظ سے جو آئین میں لکھا ہوا ہے. تو ابھی صدر صاحب کو جو ہے وہ کرونا ہوا ہے، مجھے پتہ چلا اپریل سٹارٹ ہوتے ہی. میری دعا ہے کہ وہ جلدی سے احتیاط ہو جائیں، کیونکہ اپریل میں ہی NFC ہونی ہے اور ان کا ہونا ضروری ہے. نہیں تو پھر قائم مقام صدر جو بھی ہوں گے ان سے ہم یہ کام کرائیں گے. میں بڑا واضح بتا رہا ہوں، اپریل مینز اپریل. یہ میرا آئینی حق ہے. اس آئینی حق کے لیے پھر میں نکلوں گا، پورے صوبے کی عوام کو بھی لے کے نکلوں گا، پورے صوبے کی پولیس کو، انتظامیہ کو، سرکاری ملازمین کو، سب کو لے کے نکلوں گا. اور یہ حق میں مانگتا ہوں، اور اگر مجھے حق نہیں ملے گا تو پھر میں دکھاؤں گا کہ میرا صوبہ، میری عوام اتنی کمزور اور اتنی لاوارث نہیں ہے کہ اپنا حق نہ لے سکے. مجھے اس وقت AIP کا وہ پیسہ جو کہ فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے مرڈ ڈسٹرکٹ میں، ان حالات کے باوجود بھی پچھلے 11 مہینوں سے پیمنٹ نہیں ہو رہی. میں چلا رہا ہوں پھر بھی نظام کو الحمدللہ، لیکن یہ نہ دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی اتنی سیریسنس ہے. اس حوالے سے جو نیٹ ٹائٹل کا ہمارا وہ 2020 ارب ہے، وہ تو علیحدہ ہے AGN قاضی والا، اس کی تو بات چلے گی. اس کے علاوہ جو ریگولر ہمیں آتا ہے اس پہ بھی 75 ارب روپیہ ہمیں نہیں دیا گیا. یہ ثابت کرتا ہے ان کی سیریسنس کو ریگارڈنگ KP ایک صوبہ اور پھر مرج ایریا جو کہ مرج ہو کے ہمارے ساتھ آیا. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ ریونیو میرے پاس بہت ہے، میں ایک نظام کو چلا رہا ہوں، لیکن ان پیسوں کے ملنے سے ان لوگوں کی جو ڈیولپمنٹ ہوگی، یہاں پر جو امپلائمنٹ ہوگی، یہاں پر جو مسائل حل ہوں گے، اس سے یہ حالات کنٹرول ہوں گے. تو مہربانی کر کے، ہم پاکستان کا حصہ ہیں، ہمارا یہ آئینی حق ہے اور ہمارا یہ قانونی حق ہے، ہمیں یہ دیا جائے. اس وقت بھی کرم میں مسئلہ بنا، سارا فائنینس صوبائی حکومت کر رہی ہے اس کو. آپ کا بکا خیل میں کیمپ ہے، ان کی ذمہ داری ہے، انہوں نے پیمنٹس روکی ہوئی ہیں، ان کو پیمنٹ صوبائی حکومت کر رہی ہے. احسان نہیں کر رہی، ہمارا یہ فرض ہے ہم کریں گے، لیکن جس کی ذمہ داری ہے، جس کی کمٹمنٹ ہے، اس کا نہ کرنا ان کی مس کمٹمنٹ، ان کی ذمہ داری اور غیر سنجیدگی، یہ تینوں چیزیں جو ہیں اس سے واضح ہوتی ہیں. اور میں آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ جو یہ باتیں میں نے کی ہیں، اسے میں نے ٹائم لائن بھی دے دی ہیں، اسے میں نے موقع بھی دے دیا ہے. اس کے اوپر آگے پھر جو بھی چیز آئے گی سامنے تو اسے پھر آپ کو پھر قوم کو پھر انشاءاللہ اس پہ آگاہ کیا جائے گا. پہلی بات تو یہ دیکھیں جی، یہ جو پڑا چراغ کا مسئلہ ہے 103 سال سے پرانا مسئلہ ہے. ہمیشہ یہی ہوا کہ وقتی طور پہ حل ہو جاتا تھا تو اس پہ حکومت آرام سے بیٹھ جاتی تھی. ہم نے اس کا واضح مکمل حل نکالا ہے. بنکرز ہم نے جرگا کر کے بٹھا کے بنکرز کو ہم ختم کر رہے ہیں، اور یہ بنکر ہزاروں کی تعداد میں جب بنے اور بننے دیے گئے تو اس وقت ستو پی کے جو سو رہے تھے ان کا ذمہ وار تو میں نہیں ہوں، نمبر 1. نمبر 2، اگر وہاں پہ جو ہوا ڈپٹی کمشنر ان دا لائن آف ڈیوٹی، یہ عملداری ثابت ہوتی ہے حکومت کی کہ وہ ان دا لائن آف ڈیوٹی فرنٹ لائن پہ وہ زخمی ہوا، اس میں اسسٹنٹ کمشنر زخمی ہوا، اس میں ہمارے لوگوں نے شہادتیں دی وہاں پر. اس کے بعد جو کارروائی نہیں چھوڑے جا رہے تھے اس کے اوپر ٹرکوں کو جلایا گیا، حملے کیے گئے، لیکن الحمدللہ اس کے بعد سے اب تک متواتر ہمارے کارروائی جا رہے ہیں. میں نے مسئلے کا مکمل حل نکالا ہے، اور الحمدللہ آپس میں بیٹھ کے ایک سیز فائر کے ساتھ ساتھ اس وقت اس پورے روڈ کے اوپر 1 ارب روپیہ میں نے دیا ہے، جس کے اوپر مکمل چیک پوسٹیں بن رہی ہیں، مکمل کیمرے لگ رہے ہیں، تاکہ یہ مسئلہ وانس فار آل حل ہو. وقتی طور پہ نہیں کہ ایک سیز فائر ہو گیا جرگے گا تو بعد میں آرام سے بیٹھ جاؤں. تو اس پہ انشاءاللہ کام ہو رہا ہے، اور ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کسی بھی طرح کی اس مسئلے کے اوپر. اور الحمدللہ اب کافی مہینوں سے وہاں پہ امن بھی ہے، اور انشاءاللہ سپلائی بھی شروع ہو چکی ہے. ہاں، اب آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں فیڈرل حکومت کا کیا پھر رول، میں نے ریکویسٹ کی کہ پیسے میں دوں گا، ایویشن سے مجھے جہاز دے دو تاکہ میں لوگوں کو لا سکوں. میرا ہیلی کاپٹر تو وہاں پہ چل رہا ہے چنچی کی طرح، لیکن ایک ہیلی کاپٹر کی گنجائش 16 بندے نہیں ہے. کیسے کتنے بندے وہ لے کے آئے گا اور لے جائے گا؟ پھر کچھ فلائٹوں کے بعد اس کو پھر دوبارہ ٹھہرانا پڑتا ہے. ہیلی کی سروس ایک اور طرح کی ہے. میں نے کہا پیمنٹ بھی میں کروں گا. انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ آپ کو ہم جہاز دیں گے، نہ وہ جہاز دے رہے ہیں، نہ مجھے C-130 مل رہا ہے، اور میرا ہیلی کاپٹر جو ہے اس پہ کام کر رہا ہے، اور میرے پاس یہ وسائل ہیں نہیں، اپنا جہاز میرے پاس ہے نہیں. تو یہ بھی ہمارے پارٹ پہ تو جو ہے ہم نے کیا، ان کے پارٹ پہ جو تھا انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو ایک دہشت گردی پاکستان میں کیوں، یہ ایک بہت پیچیدہ بات ہے. پاکستان میں اس لیے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے. پاکستان میں اس لیے کہ پاکستان 27ویں ماہ رمضان کو وجود میں آیا ہے. اور پاکستان میں اس لیے کہ جو اگر آپ تاریخی طور پہ دیکھیں جو اسلام میں بتایا گیا ہے خطے کا کہ جہاں سے غزوہ بدر ہونی ہے یا غزوہ ہند ہونی ہے، غزوہ ہند سوری، تو وہ یہی خطہ ہے. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے اندر پاکستان، افغانستان،
ایران یہ ایریا ایک فوکس میں ہے، اس میں منرلز بھی ہیں. ابھی آپ کو بہت سی چیزیں وقت کے ساتھ پتہ چلتی ہیں، ہمیں تو کوئی بتاتا نہیں ہے، نکالنی پڑتی ہیں. 1956 سے لے کے 1970 تک ایک سروے ہوا ہے، باقاعدہ ایگریمنٹ پہ سروے ہوا ہے، یو ایس اے اور پاکستان کی ایجنسیز کے درمیان موجود ہے ڈاکومنٹ. کس چیز پہ؟ کہ مائن اینڈ منرلز جو ہیں اس پورے خطے میں، اور انہوں نے اس کو انڈو پاک کے طور پہ لیا ہے، پاکستان کے طور پہ نہیں لیا. اور اس میں یہ واضح لکھا ہوا ہے اس ایگریمنٹ میں کہ یہ ایک اکنامک بہت بڑا ہب ہے اس مائن اینڈ منرلز کا. اس کے بعد افغانستان پہ حملے ہوتے ہیں. ایران کے حالات آپ کے سامنے ہیں. تمام مسلم ممالک کے اندر جو اس وقت حالات چل رہے ہیں، آپ کویت سے شروع ہوں، عراق، شام، فلسطین، مسلمان ممالک پہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ جو فورسز ہیں جو اسلام دشمن ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھ رہی ہیں کہ ہماری قرآن کے مطابق، اسلامی تاریخ کے مطابق، ہمارا جو مسلمانوں کا ایک ایمان ہے اس میں جو منسلک ہیں، اس سے نقصان جن کو ہونا ہے، جن فورسز کو ہونا ہے، جن عوامل کو ہونا ہے، تو وہ ہم ہیں. ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور باقی جو آپ نے بات کی ہے، جو گڈ بیڈ طالبان کے بارے میں آپ کہتے ہیں، تو میں تو ہمیشہ سے اس کا مخالف ہوں. آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ میری ملاقات 2 مہینے بعد کیوں ہوئی. میں ایک وزیر اعلیٰ ہوں، وہ میری پارٹی کا لیڈر ہے، میرا لیڈر ہے، اور مجھے ملاقات کے لیے 2 مہینے ویٹ کرنا پڑتا ہے، جبکہ بحیثیت وزیر اعلیٰ میرے پاس یہ اختیار ہے کہ میں کسی بھی جیل میں جا کے کسی کو بھی مل سکتا ہوں. تو آپ کو یہ کہنا چاہیے نکے کعبہ یا وڈے کعبہ وہ تو آپ ابا بنا ہوا ہے نا یہاں پر، اصل میں تو نکے کعبے اور وڈے کعبے ہم نے بنائے ہوئے ہیں. آئینی طور پہ تو مجھے ہر ہفتے ملنا چاہیے، میرے پاس عدالت کا آرڈر بھی ہے. بڑی کلیئر بات ہے. عمران خان صاحب نے خود ہمیشہ مذاکرات کی بات کی ہے. اپنے ایک عمران خان کا جو ایک ویژن ہے اس پہ وہ کہتا ہے کہ مسائل کا حل مذاکرات سے ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا. اب بات یہ ہے کہ عمران خان جب جیل سے باہر تھے، اس وقت عمران خان نے کہا کہ میں پاکستان کے لیے مذاکرات کے لیے تیار ہوں. اس کے بعد بھی مذاکرات کے حوالے سے عمران خان کی جو مذاکرات کی بات ہے اس کے اندر عمران خان ڈیل نہیں کرے گا. ڈیل اپنی ذات کے لیے ہوتی ہے، ڈیل اپنے کسی منصب کے لیے ہوتی ہے. انہوں نے کی ہیں ڈیلیں، انہوں نے لیے این آر او اور ڈیلیں کی ہیں. عمران خان ڈیل نہیں کرتا، نہ وہ کرے گا، نہ ہی وہ کسی ڈیل کے لیے اس وقت جیل میں ہے. وہ ایک مقصد کے لیے، ایک نظریے کے لیے، جو اس وقت غیر قانونی طور پہ جیل میں ہے، اور اس کی بیوی بھی ہے، ہماری اور لیڈرشپ بھی ہے، ابھی بھی ہمارے بہت سے کارکنان بھی ہیں. تو ڈیل والی بات نہیں ہے. ہاں، مذاکرات پاکستان کے لیے ان چیزوں پہ جو غلط ہوئی ہیں ان کی اصلاح کر کے اگر ایک راستہ نکلتا ہے تو میرے خیال میں ہمیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے. پہلی بات تو ہے کہ ملاقات ہوئی ہے میری، تردید کر رہا ہے کوئی اور، بیان میں نے دیا نہیں ہے. کیا میں نے بولا کہ میرے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے خان صاحب نے مجھے کوئی ٹاسک دیا ہے یا میری بات ہوئی ہے؟ میں نے تو نہیں بولا. ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ ایسی کوئی بات ہوئی ہے. خان صاحب کے ساتھ میری ایک لمبی تفصیلی ملاقات ہوئی، بڑے عرصے بعد ہوئی، جلدی ہونی چاہیے. اس پہ ہم نے حکومتی معاملات بھی ڈسکس کیے. سب سے زیادہ خان صاحب جو کنسرن تھا وہ ریگارڈنگ لا اینڈ آرڈر اور ٹیررزم کا تھا، وہ بھی ڈسکس کیا. انٹرنیشنل جو ہے ہم نے وہ بھی ڈسکس کیا کہ انٹرنیشنل جو ہمارے بارڈرز ہیں، ہمارے جو معاملات ہیں، حالات ہیں، اس کے اوپر بھی بات ہوئی. ساتھ ساتھ میں نے خان صاحب کو پہلے ہی بتایا ہوا ہے، خان صاحب مجھے نہیں کہتا، نہ اس نے مجھے کہا، لیکن بحیثیت وزیر اعلیٰ، بحیثیت پی ٹی آئی کا ورکر، میں عمران خان کی جنگ لڑ رہا ہوں، ہر فورم پہ لڑ رہا ہوں. میں لڑتا رہوں گا، جو مجھ سے ہوگا میں کروں گا، اور میں کر رہا ہوں. این ایف سی ایک علیحدہ ایشو ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ سی سی آئی میں ہے. یہ اے جی این قاضی فارمولے کے تحت ہمیں پہلے بھی ایک 1680 ارب روپیہ ہمارا جب تھا تو اس کے اندر خٹک صاحب کے ٹائم میں انہوں نے ایک ڈیل کر کے 80 ارب روپے میں باقی ختم کر دیے تھے. اب وہ پیسے بڑھ کے 2020 ارب بنے ہوئے ہیں. اس پہ بھی ہماری بات ہو رہی ہے، میں نے لیٹر بھی لکھا ہے اور اس پر کام ہو رہا ہے انشاءاللہ. وہ بھی ہماری ایک علیحدہ جنگ ہے، وہ علیحدہ سی سی آئی کے اندر انشاءاللہ آئے گی. اس پہ بھی انشاءاللہ ہم کنٹیسٹ کر رہے ہیں. اور ابھی انہوں نے کہا کہ اس پہ بات کرتے ہیں. ایک بی ٹی بھی اس پہ ہوئی ہے. اگر رزلٹ نہ نکلا تو ہم اس معاملے پر، اور ہمارا جو ٹوبیکو والا ہے اس معاملے پر ہم انشاءاللہ سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں. کہ جو چوری ہے وہ ہم سب کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمیں اس کو اون کرنا چاہیے کہ بجلی کی چوری نہیں ہونی چاہیے. بجلی کی چوری کا مسئلہ ہے، پورے پاکستان میں مسئلہ ہے، اور یہ ہمارا ملک ہے، ظاہری بات ہے. ہم نے پوری کوشش کی ہے، ساتھ ہم نے پورا تعاون بھی کیا ہے. لیکن جو بجلی مجھے مل رہی ہے ذرا اس کا بھی ذرا مجھے حساب دے دیں. پورے مرجر کے پورے 3 گھنٹے بجلی مل رہی ہے. اس کے بعد نیچے کے علاقوں میں 16 گھنٹے، 18 گھنٹے اور 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. تو سارا جو یہ 500 ارب سے زیادہ کا خسارہ ہے، یہ باقی جو تم چوری کروا رہے ہو وہ تو میرے پلے مت ڈالیں آپ. اور میرا جو آپ نے 2020 ارب دینا ہے، میں نے کوئی آفر بھی کی ہے کہ 128 ارب میرا کاٹ لو، 24 گھنٹے بجلی دے دو. اس پہ بھی نہیں آتے. یہ صرف مفروضوں پہ جی رہے ہیں، جھوٹے فیگر دینے پہ. مینڈیٹ ان کے پاس ہے نہیں، مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہوئے ہیں.
ان پہ تو بات کرنا مجبوری میری بنی ہوئی ہے، ورنہ خدائی کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں چاہیے۔ بات یہ ہے، پہلی بات دیکھو، جس بندے نے اپنا اکاؤنٹ مونیٹائز کیا ہوا ہے نا، تو وہ تو پہلے یہ مانے کہ وہ پیسے کما رہا ہے۔ پہلی بات میں کلیئر بات کرتا ہوں، تنقید سے مجھے پرواہ بھی نہیں ہے۔ میں عمران خان سے ایک چیز میں نے سیکھی ہے، وہ ہے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کے کہنے پر آپ کی عزت اور ذلت نہیں ہوتی، وہ دیتا ہے۔ پہلے تو جنہوں نے مونیٹائز کیے ہوئے نا اپنے اکاؤنٹ، وہ نظریے کی بات تو کریں ہی نہ، وہ کر رہے ہیں کاروبار، وہ کما رہے ہیں پیسے، اور پیسے تب کمائے جاتے ہیں کہ جب کوئی شرلی چھوڑو گے۔ جب میں شرلی چھوڑوں گا نا تو اس شرلی کو فالو زیادہ لوگ کریں گے اور سنیں گے، تو میں نے ڈیلی ایک شرلی چھوڑنی ہے۔ اب شرلی ہو یا نہ ہو، میں نے چھوڑنی اس لیے ہے کہ $200 ہو یا $2000 ہو، میں نے تو کمانا ہے۔ اب ان کے بہرحال میں تضاد آپ خود دیکھ لیں، کبھی وہ ایک بیروی مارتے ہیں، کبھی وہ دوسری مارتے ہیں، کبھی یہ ہیرو، کبھی یہ زیرو، 2 دن تالی 2 دن گالی۔ تو میرے خیال میں تو کمنٹ ہی نہیں کرتا اس وہ یار ان کی کیا حیثیت ہے یار۔ او بھائی میری بات سنو، او بھائی دیکھو، ہماری ایک پارٹی ہے، ہمارا لیڈر ہے عمران خان، الحمدللہ ٹھیک ہے، ملاقات نہیں چھوڑتے، بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے، خاص طور کو بچوں سے نہیں ملنے دے رہے، فون پہ بات نہیں کرنے دے رہے، ساتھ میں فیملی کو نہیں ملنے دے رہے، ہمیں نہیں ملنے دے رہے، پولیٹیکل لوگوں کو نہیں ملنے دے رہے، لیکن ہم نے وہ لائن فالو کرنی ہے۔ میں نے کسی یوٹیوبر کی، کسی اس طرح کا سو کارڈ تھنک ٹینک یا سو کارڈ جو اپنے مشورے دے رہا ہے نا، وہ اپنے مشوروں پہ اپنی زندگی ٹھیک کر لے، ہمیں وہ مشورے نہ دے، ہمیں وہ نہ بتائے کون غدار ہے کون نہیں ہے، کسی کتنی قربانی ہے کسی کتنی نہیں ہے، وہ انالیسس ہم خود کر سکتے ہیں۔ اور میں اپنے ورکر سے یہ بات کہوں گا کہ آپ اپنی پارٹی کے مین مقصد پہ فوکس کریں۔ یہ آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں، ان کا اپنا پتہ نہیں ہے کون کسی ایجنڈے پہ ہے۔ 2 سال پہلے کوئی کیا بات کر رہا تھا ان میں سے، 4 سال پہلے کیا کہہ رہا تھا، پھر میں ان کے اوپر فتوے لگاؤں غداریوں کے، میں ان کے آپ کو دکھاؤں بیانات کہ جب یہ کسی کے پے رول پہ تھے اس کا کیا بیان دے رہے تھے۔ آج ان کے نظریے جاگ گئے، آج ان کے ضمیر جاگ گئے، تو میں اس پہ کمنٹ ہی نہیں کرتا۔ ایک فریڈم آف اسپیچ ہے، ہم اس کو اون کرتے ہیں، ایز اے پارٹی اون کرتے ہیں، ایز اے پالیسی اون کرتے ہیں۔ یہ لگے ہوتے ہیں، لگے رہیں، ہم بھی اپنے مقصد پہ لگے، ہم بھی لگے رہیں گے تو لگے رہو منا بھائی، وہ والی بات ہے۔ سر آپ سے بیان منسوب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا حکم ہے کہ شہرام ترکئی، عاطف خان اور یہ اتنا اہم سوال نہیں ہے، اتنی اہم اس کے اندر میرے خیال میں جس ایجنڈے پہ بات ہو رہی ہے میں اس سے بات کر، میرے لیے اتنی بات اہم نہیں ہے، میں نے جو کہا ہے آ گئی آپ کے پاس نا، اتنی اہم نہیں ہے کہ میں ڈسکس کروں۔ ایک منٹ ادھر ہی رک جاؤ، رک جاؤ۔ میں وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہوں کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ میں پچھلے 10 سالوں کا ذمہ دار نہیں ہوں، اپنا ذمہ دار ہوں۔ جب میں آیا ہوں تو مومند میں 20 روڈوں کی لائبلٹیز تھی، ٹینڈر لے کر کام کا اعلان تو ہوا تھا اور 20 کے 20 روڈ رکے ہوئے تھے۔ آج 20 کے 20 میں اگر ایک روڈ پہ بشیدی کا کام نہ ہو رہا ہو تو میں ذمہ دار ہوں۔ یہ تو بتا رہا ہوں مومند کا، آپ کو فگر ہی بتا رہا ہوں 20 روڈوں کا، یہ بڑے مین روڈ ہیں بڑے، اور 20 کے 20 میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ یہاں سے اٹھ کے سیدھا مومند جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ فلانے روڈ پہ کام شروع کیوں نہیں ہوا۔ میں نے وہ سارے بند کام شروع کرائے ہوئے ہیں۔ میں جب آیا 15 دن کی تنخواہ نہیں تھی، 13.5 سال کا تھرو فارورڈ کن کا دیا ہوا؟ میرے والوں کا دیا ہوا، ٹھیک ہے، اگر میرے والے غلط ہوں گے میں غلط کہوں گا، اس کو میں لے آؤں 7.5 سال پہ، ابھی انشاءاللہ اس جون میں لے کے آؤں گا 4.5 سال پہ۔ اپنا جو بجٹ ہے پہلا، اس پہ میں نے کوئی اسکیم نہیں دی، میں نے وہ گند جو انہوں نے اتنا بڑا کھولا ہوا تھا اس صوبے کے اندر، اس سب پہ کام شروع کر دی ہے، عملی طور پہ کام شروع ہے، ہر ضلع میں شروع ہے، ہر حلقے میں شروع ہے۔ اب جو یہ بجٹ آ رہا ہے یہ وہ بجٹ ہوگا انشاءاللہ جس پہ ہمارے ویژنری ہماری اسکیمیں آئیں گی۔ اور اسکیمیں کون سی ہیں؟ اسکیمیں وہ جس سے ریونیو آئے گا، اسکیمیں وہ جس سے صوبے میں امپلائمنٹ آئے گی، اسکیمیں وہ جس میں صوبے کی عوام کا، صوبے کا اکنامیکلی فائدہ ہوگا۔ لائن بچھا رہا ہوں، ٹرانسمیشن لائن کمپنی بنا لی ہے، انشاءاللہ 800 میگا واٹ پہ کام شروع ہے اس وقت، میرا ٹارگیٹ ہے 28 تک 500 میگا واٹ پہ مکمل ہوگا۔ ٹرانسمیشن لائن پہ کام شروع کر دیا ہے 18 ارب سے۔ ٹرانسمیشن لائن جب یہاں پہ آئے گی بجلی مجھے پڑتی ہے 10.5 روپے میں، میرا کوئی کام نہیں ہے نیشنل گریڈ کے ساتھ، یہ بجلی 10.5 روپے میں پڑی ہے مجھے۔ اس میں جو میرے ساتھ انویسٹ کرے گا اور ساتھ حکومت، اگر مل کے بھی ہم کریں یہ کام، PPP موڈ پہ بھی کریں، سارا خود نہ بھی کریں، تو پھر بھی اگر میں 21 روپے بجلی دوں تو اس سے مجھے اربوں روپے کا ریونیو بھی آئے گا۔ اور مجھے نہیں لگتا اتنے کم ریٹ پہ بجلی دینے کے بعد کوئی انڈسٹری کہیں اور ہوگی، یہ انڈسٹریل ہب بنے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ لفٹ کنال جو پورے پاکستان کی فوڈ باسکٹ ہے، صوبے کی نہیں، اس پہ انشاءاللہ اس سال ہم کام شروع کرنے والے ہیں۔ وہ موٹر وے جو پورے پاکستان کا، میں نہیں کہہ رہا، تمام ادارے کہہ رہے ہیں کہ سب سے فیزیبل موٹر وے ہے، DI خان ٹو پشاور، 11 ضلعوں کو ڈائریکٹ لگ رہا ہے اور 2 ضلعوں کو پنجاب کے انڈائریکٹ لگ رہا ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ اس سال کام شروع کریں گے۔ یہ وہ منصوبے ہیں جو ساتھ اور بھی ہونے ہیں، اس طرح اور بھی بڑے منصوبے ہیں۔ تو آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، تو آپ کو پتا ہو کہ جو بجٹ میں پیسہ رکھا گیا تھا ڈیولپمنٹ کے لیے، وہ پیسہ میں دے چکا ہوں۔ اب چونکہ میں نے ریونیو بڑھا لیا ہے بہت زیادہ،
33 ارب روپے لاسٹ کیبنٹ میں میں ایکسٹرا دے رہا ہوں اس رقم سے جو میں نے 30 جون تک دینی تھی. تو ہاں کام بہت زیادہ کھل گئے تھے, پھر میں انٹرم گورنمنٹ آ گئی, اس میں کام رک گئے, لائبلٹیز بڑھ گئیں. تو ذرا وہ حساب آپ لگائیں کہ اس سب کو شروع کرنا. 2400 اسکیمیں جو بند تھیں شروع بھی ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز افتتاح بھی ہو رہے ہیں. میں خود جاتا نہیں ہوں, آئے روز افتتاح ہو رہے ہیں انشاءاللہ. وہ پروجیکٹ جو 2014 میں شروع ہوئے تھے اب آ کے میں مکمل کر رہا ہوں. نہیں, یہ بات اتنی اہم نہیں ہے. میں نے کسی بندے کا نہیں کہا کہ کوئی بندہ اہم ہے یا نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو میں بات کر رہا ہوں پالیسی کے اوپر, حالات کے اوپر, صوبے کے اوپر. تو شخصیات میں بات نہیں کر رہا ہوں. میں اس بات کی کہہ رہا ہوں کہ بات اہم نہیں ہے. میں نے شخصیت کا نہیں کہا کہ اہم نہیں ہے. بالکل ہماری سیاسی تحریک شروع ہے, اور آپ نے دیکھا کہ اس تحریک پہ ہم نے جو بھی اپنے ایونٹس کیے, اس ایونٹ سے ہمارے ساتھ کیا کیا گیا. صوبے کی حد تک ہمیں کچھ نہیں کہا جاتا. جب ہم نکلتے ہیں تو ہمارے پہ کس طرح کا آفتیں گرا دیتے ہیں, ہر طرح کا تشدد, ہر طرح کی فسطائیت. باقی صوبے تو چھوڑ ہی نہیں رہے ہیں. ابھی اعلان نہیں ہوتا پہلے سے لوگوں کے گھروں میں گھس جاتے ہیں یہ. تو اس میں جو ہماری تحریک ہے, جو خان صاحب سے میری بات ہوئی ہے, آج ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہے, خان صاحب سے میں نے ڈسکس کیا ہے. ہم نے ایک چیز کو فائنل کیا ہے. کل خان صاحب نے مجھے بتایا کہ پولیٹیکل کمیٹی میں میں آج وہ بریف کروں گا. اس کے اوپر انشاءاللہ فوراً سے پہلے آپ کو نظر آئے گا کہ پورے پاکستان کے اندر ہم جو ایکٹیویٹی کر رہے ہیں کس طریقے سے ہوگی. چونکہ خان صاحب نے میرے ساتھ مشاورت کی, مشاورت کے بعد ہم نے ایک پالیسی ڈیسائیڈ کی, وہ میں نے آج دینی ہے اپنی پولیٹیکل کمیٹی کو. تو اگر سامنے آئے گی تو پولیٹیکل کمیٹی کی طرف سے آئے گی, میں وہ ذاتی طور پہ دے نہیں سکتا. تو آپ کے سامنے انشاءاللہ آج رات تک یا کل تک آ جائے گی. نہیں, خان صاحب کا جو ہے نا, دیکھیں ہماری دو چیزیں ہیں. ایک چیز ہے میری سیاسی پارٹی اور ایک سیاسی تحریک. ایک اس وقت میرے پہ ذمہ داری ہے صوبے کی, ایک میری وہ ذمہ داری ہے. یہ جو ہے یہ سیاسی تحریک کا حصہ نہیں ہے. اور یہ جو میں وہ کہہ رہا ہوں اپریل کا, یہ میں این ایف سی کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ این ایف سی میرا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, مجھے یہ دینا ہے. انہوں نے اس پہ انہوں نے مجھ سے آمادگی کی ہے. اب اگر یہ اس میں آمادگی کے بعد پیچھے ہٹیں گے تو میں اس لیے نکلوں گا. جن آپ نے نام لیا ہے, جن کا اس کے علاوہ بھی سب نکلیں گے. یہ پورا صوبہ ہوگا, یہ پوری حکومت ہوگی. جو پہلی بات آپ نے کی ہے, دیکھیں جی فارن ڈپلومیسی جو ہے وہ فیڈرل چیپٹر ہے, اور اس لیے میں نے فارن آفس کو ٹی او آر بھیجے ہیں, اور انہی کے ساتھ ان کے کہنے پر ہی ہم یہ بات چیت کر رہے ہیں. اور میرے تو لوگ, میں نے اپنے جو ہیں پہلے جرگے والے لوگ بھی فائنل کر لیے تھے, انہوں نے اور ساتھ دینے تھے کچھ. اور اس کے بعد فالوڈ بائی جو اگلا جرگہ ہم نے بڑا بنانا تھا, اس کے لیے میرے مختلف قومی جرگے بھی ہو گئے, جس میں ان قوموں نے ہمیں 2 بندے 3 بندے دینے تھے. تو اس میں چونکہ میں ڈائریکٹ یہ کر نہیں سکتا, تو اس لیے بار بار سے کہہ رہا ہوں کہ آئیں بیٹھے اور اس کو ہم آگے بڑھائیں. دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں افغان مہاجرین سے, جو میری پالیسی ہے ایز اے پروونس, وہ میں نے بڑی کلیئرٹی سے بتا دیا ہے پہلے آپ کو. جو ان کی پالیسی ہے میں سمجھتا ہوں وہ غلط ہے, اور میں ان کی پالیسی کو اس پہ اون نہیں کرتا. ہاں ظاہری بات ہے, اگر یہ بندے اٹھا کے لے آئیں گے اس بارڈر پہ میرے لیے, تو میں مہمانوازی کروں گا ان کو اپنے روایات کے مطابق ان کو انٹرٹین بھی کروں گا, ان کے جو فیسلٹیز ہیں وہ بھی دوں گا. لیکن میری پالیسی سے مختلف ہے, میں نے وعدے کر دی ہے. دیکھیے جی, اسٹریٹ پاور تو چھوڑ دیں, اس وقت ساری پاور ہی ہمارے پاس ہے. اسٹریٹ روڈ سب کچھ ہمارے پاس ہے. اتنی بڑا پاپولیرٹی ہے, عمران خان کی تو بڑا مینڈیٹ ملا تھا, ہم نے چوری کر لیا انہوں نے. بات ہی ہمیں اسپیس نہیں دے رہے نا, ہمیں اسپیس ہی نہیں دے رہے. تحریک انصاف تو اس وقت ایسا بنا ہوا ہے کہ تحریک انصاف کا تو نام اگر ایک پوسٹ کر دو تو پیچھے پہنچ جاتے ہیں. اور جو انہوں نے کیا ہے ہمارے ساتھ تو وہ کلیئر ہے, آپ سب کے سامنے ہے. تو اس میں اگر مولانا صاحب ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں, دیکھیں آئین کی بالادستی, ملک میں قانون کی بالادستی, ملک میں جمہوریت, حقیقی جمہوریت, اگر اس کے ہیومن رائٹس اس پہ اگر آنا چاہتے ہیں, میں نے پہلے بھی ویلکم کیا ہے, میں بھی ویلکم کرتا ہوں. یہ آپ بڑا غلط تاثر بعض کا دے دیتے ہیں. کوئی ایک سیاسی بیان اس طرح کا آ جاتا ہے, اس کو آپ اس سے منسلک کرتے ہیں کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس پر. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, میں پارٹی کو واضح طور پہ بتا بھی چکا ہوں, اور وہاں پر میرا یہ پیغام وہاں پہ جا بھی چکا ہے. میں دوبارہ ایک بات ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ میں اس وقت جو ایک اہم بات چیت ہو رہی ہے اس کے تک ہی رہنا چاہتا ہوں. یہ ایک میرے حساب میں اس وقت یہ غیر اہم بات ہے. میں نے جب کہا تو آپ وہ پوری بات میری سن لیں. میں نے سازشی والا عمران خان سے منسلک نہیں کیا, ٹکٹ والا عمران خان سے منسلک کیا ہے. میں اس بات پہ جو میں نے کہا ہے میں اسٹینڈ کر رہا ہوں, اور باقی اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ اس موضوع پہ ہم بات کریں, کیونکہ اتنا اہم موضوع نہیں ہے یہ. آپ نے کہا میں دونوں فریقین کو اس پوائنٹ پہ لے آیا ہوں جہاں پر کوئی نہ کوئی وے فارورڈ آگے نکل سکتا ہے. دونوں فریقین کو آپ نے کہا تھا یہ سوال ہے. اب وہ پوائنٹ کہاں پہ اس سوال کو چلانا بھی صحیح کہ سوال کیا ہوتا ہے. اکثر آپ جو چلاتے ہیں نا, وہ سوال کے بغیر جواب آ جا رہا ہوتا, پتہ نہیں چلتا کہ سوال کیا ہوا تھا. بات یہ ہے, عمران خان پاکستان کے لیے اس نے کہا کہ مذاکرات کرتا ہوں, زیادتی ہوئی ہے, مینڈیٹ چوری ہوا ہے, جیلوں میں ڈالا گیا, بیوی کو جیلوں میں ڈالا گیا, ورکر کو جیلوں میں ڈالا گیا, لیڈرشپ کو ڈالا گیا. اتنی فسطائیت, اتنا ظلم جمہوریت میں کسی ملک میں دنیا میں آج تک نہیں ہوا. اب ادھر جو بندے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے لگے ہوئے ہیں. تو اب پاکستان کے جو لگے ہوئے ہیں, تو جو باتیں اب ہو گئی ہیں, اب میں نے عمران خان کو بولا ہے,
میں نے کہا سر پھر میں ایکسپوز کروں گا, آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے, میں بتاؤں گا کہ پاکستان والا کون ہے, مجھے کسی کا خوف نہیں ہے. تھوڑا وقت چل رہا ہے, وقت میں بات چیت اور مذاکرات جب کہ میں کہیں پہ کر رہا ہوں, میں اگر اور اپنے بیاف پہ کر رہا ہوں, میں اپنے بیاف پہ کر رہا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان نے مجھے کہا تھا کہ دھوکہ دیتے ہیں, یہ ڈیلے کرتے ہیں, کیونکہ خان صاحب کے پہلے ایکسپیرینس کے ساتھ رہے ہوں گے اس طرح کے. تو میں نے خان صاحب سے کہا, خان صاحب آپ نے مجھے نہیں کہا, آپ مجھے نہیں کہہ رہے, لیکن میں یہ جنگ لڑوں گا, یہ میرا فرض ہے, یہ میرا فرض سمجھ کے میں لڑوں گا. میں وہ لڑ رہا ہوں, اور پھر جب میں ایکسپوز کروں گا, اور میں پھر ایکسپوز جب کرتا ہوں تو پھر صحیح طریقے سے کرتا ہوں, لیکن میں وقت دیتا ہوں, وقت کے بعد کرتا ہوں. تو میں جب ایکسپوز کروں گا تو میں بتاؤں گا کہ پاکستان والا کون ہے, کرسی والا کون ہے, اپنے ذاتی مفاد والا کون ہے, اور ایجنڈوں پہ پلان بنا کر اس طرح یہ کام کرانے والے کون ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں, کیونکہ میں بتاتے خود بھی آپ دیکھیں کہ میں اداروں کی بدنامی نہیں چاہتا, یہ مجھے عمران خان نے سکھایا ہے, اور میں نے اس کا ثبوت دیا ہے کہ بہت ایسی چیزیں ہوئیں میری ذات کے ساتھ ہوئیں, میں نے عمران خان کو بھی نہیں بتائی, کیونکہ میں نفرت نہیں بنانا چاہتا. لیکن جب اگر ایک بات نہ آئے اور پھر نفرتیں ہی پھیلانی ہے, پھر نفرت ہی کرنی ہے, تو انشاءاللہ پھر بازو ہمارے بھی ہیں, ہم پھر لڑنا بھی جانتے ہیں. ہم نے گولیاں کھائی ہیں, اور ہم نے گولیاں کھا کر گولیاں چلائی نہیں ہیں اب تک, کیونکہ ہم پاکستان کے آئین کے مطابق چل رہے ہیں. لیکن ایک وقت پھر یہ بھی آئے گا جب ہم سمجھ جائیں گے کہ گولیاں مارنے والے پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں, تو پھر گولیاں اگر کھائیں گے تو ہمارے بردار نے گولیاں چلائی بھی ہیں, ہمیں گولی چلانا بھی آتا ہے, اسلحہ بھی ہمارے پاس ہے, اچھی گولی بھی چلا لیتے ہیں, اور وہ جو ہمارے پہ گولیاں چلا رہے ہیں یہ بھی ہم میں سے ہیں, کوئی باہر کے نہیں ہے, یا میرا بھائی ہے یا آپ کا بھائی ہے, یا میرا بیٹا ہے یا آپ کا بیٹا ہے, تو ہم میں سے ہی ہے. تو اگر بات یہاں تک گئی نا, پھر بہت دور تک جائے گی. پھر گولیاں جب چلیں گی تو پھر اس دفعہ ایک طرف سے نہیں چلیں گی, پھر ہر طرف سے چلیں گی, پھر پتہ چلے گا کہ بہادر کون ہے اور بزدل کون ہے. ہمارے کبھی خوشی میں اٹھنا بیٹھنا ہے, ہمارے کچھ رشتےدار عجیب وہاں رہتے ہیں جہاں پہ یہ اٹیک ہوا ہے, جو شہید ہوئے یا زخمی ہوئے اس کو تو حکومت نے شو کرنے کی یہ شہری ہے, لیکن جو لوگ مارے گئے وہ کہاں ہیں, وہ کون تھے؟ او بھائی جان, آئی ایس پی آر والوں کو سب بلاتے ہیں آپ کو, تو یہ سوال کر لو نا. ہمیں تو رپورٹ میں انکوائری میں آیا ہے کہ 12 مارے گئے, اور اس ایریا میں ایلیمنٹس پہلے بھی مارے گئے ہیں. ٹھیک ہے, اب ان 12 کو میرے پاس تو ہے نہیں, تو ان 12 کی اگر آپ کو دیکھنی ہے لاشیں ماشیں, تو ایس پی آر والوں کے سامنے تو پھر آپ کو سوال ہوتا نہیں ہے, وہاں تو پھر آپ چپ بیٹھ جاتے ہو, بلکہ شاید پہلے سے آ جاتا ہے کہ یہ سوال کرنا ہے یا یہ سوال کرنا ہے, تو پھر وہاں پہ سوال کر لینا کہ 12 بندے دکھاؤ, میرے پاس تو نہیں ہے وہ. اب بس ہے یار, پھر آہستہ آہستہ میں ویسے ہونا شروع ہوتا ہوں نا سر, پھر مسئلے بن جاتے ہیں. ایک آپ نے سر کر لی, آپ نے کہا آپ کر لیں سر. پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف یہ باہر سے نہیں, عمران خان کے چاہنے والے یہاں پر بھی بہت ہیں, اور پاکستان کے چاہنے والے بھی بہت ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت پاکستان میں بھی بیٹھے ہیں, اور وہ پی ٹی آئی بھی نہیں ہے, وہ کوئی سیاسی ورکر نہیں ہے, لیکن وہ ملک کے لیے اور عمران خان کے لیے بات چیت مختلف فورم پہ کرتے ہیں. اسی طرح جو ہمارا ڈائسپورا ہے, اس پہ تو عمران خان صاحب کی بہت پاپولیرٹی ہے, اور وہ ہمارے وہ پاکستانی ہیں کہ جو پاکستان کے لیے بہت درد رکھتے ہیں. وہ جو اپنا کر رہے ہیں کام وہاں پر, وہ سب آپ کے سامنے ہے. اور اگر کوئی رول وہ پلے کر رہے ہیں تو یہ خوشائن بات ہے کہ وہ عمران خان اور پاکستان کی رول پلے کر رہے ہیں. ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, ہمیں اس کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے. میری یہ سوچ ہے, کیونکہ عمران خان خود جب کہتا ہے کہ مسائل کا حل مذاکرات سے ہے, تو اس میں اگر کوئی پازیٹیو مذاکرات کر رہا ہے, دیکھیں ہم ڈیل کے خلاف ہیں, کیونکہ ڈیل ذات کے لیے ہوتی ہے, مذاکرات کے خلاف ہم کبھی بھی نہیں ہے. ہم عمران خان نے خود کہا کہ میں معاف کرتا ہوں سب کو پاکستان کے لیے, لیکن ڈیل نہیں, مذاکرات آگے کے لیے. یہ ملک ایسے راستے پہ چلے. دیکھیں اس وقت ہمارے ملک پہ 72,000 ارب قرضہ چڑھا ہوا ہے. میں واحد صوبہ ہوں کہ میں نے 1 روپیہ قرضہ نہیں لیا, 50 ارب میں نے اتار بھی دیا اس 1 سال میں. لیکن کیا قرضوں پہ چلنے والی قومیں خوددار بن سکتی ہیں, خود مختار بن سکتی ہیں؟ نہیں. اسی لیے ہماری جو تباہی ہوئی پڑی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ نام خوددار ہے, نام خود مختار ہے. آج جب میرے فیصلے بیٹھ کر امریکہ یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی کرے گا, تو ظاہری بات ہے میری عوام سے میرا اعتماد جب اٹھے گا تو آگے جب نہیں بڑھے گا. تو اس لیے خود مختاری کے لیے پہلے اپنے فیصلے خود کرنے کی آزادی ہونی چاہیے. اس لیے عمران خان کہتا ہے نا حقیقی آزادی, بہت لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حقیقی آزادی کا مطلب کیا ہے. یہ مطلب ہے اس کا, یہ حقیقی آزادی کہ اپنے فیصلے اپنی عوام کی سوچ کے مطابق, اپنے ملک, اپنا دین, اپنے ملکی حالات, اپنے لوگ, اپنی قوم کے لیے میں خود کروں. سی پی ایم بڑے سمپل ہے. پاکستان کے لیے عمران خان نے کہا اور ہمیشہ کہا کہ پاکستان کے لیے پاکستان میں نمبر 1 آئین کی بالادستی, نمبر 2 قانون کی بالادستی, نمبر 3 حقیقی جمہوریت, نمبر 4 کہ جس کا جو کام ہے
آئین کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اپنی ڈومین میں رہ کے وہی کام کرے گا. نمبر 5 ہیومن رائٹس. خان نے اپنے لیے کوئی کبھی بات نہیں کی ہے, اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب اسٹیبلش ہو جائیں گی تو پھر ظاہری بات ہے پھر ملک آگے بڑھے گا. پھر ملک جس آئین کے مطابق بنا ہے, جس نظریے کے مطابق بنا ہے, اس پہ کام کرے گا. تو ملک جب آگے بڑھے گا تو یہ بڑی کلیئرٹی ہے کہ عمران خان کے بغیر اس وقت آپ انٹرنیشنلی اسٹیبلش نہیں کر سکتے کہ اس ملک میں اسٹیبلٹی ہے. آپ 100 کہانیاں سناؤ, 100 جھوٹ بولو, 100 ڈرامے کرو, 100 سیمینار کرو, کوئی فائدہ نہیں ہے. عمران خان باہر ہوگا تو اسٹیبلش ہوگا کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی ہے. پوری دنیا جانتی ہے کہ عمران خان بے گناہ جیل میں کیوں ہے, اس کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, اور اس کے بغیر یہ عوام عمران خان کے ساتھ ہے. اور یہ جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے یہ بیسیکلی فارم 47 والی وہ حکومت ہے جس ساتھ عوام نہیں ہے. تو عوام کے بغیر حکومت کیا ڈیلیور کرے گی؟